يا بلبل الأغصان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیغام قرآن کی تیسری قسط میں ہم تذکرہ کریں گے وحی کسے کہتے ہیں۔ اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے وحی کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے، دوسرا وحی کہتے کس کو ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں وحی کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، پھر وحی کی کتنی قسمیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی وحی جو تھی اس کی کتنی صورتیں ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح قرآن جو سارا کے سارا وحی الہی ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کب ہوئی اور کہاں سے ہوئی، اور کاتبین وحی یعنی وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام کون کون تھے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ ذکر وموعظة ونور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو لہٰذا اب اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو جاننے کی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 طریقے عطا فرمائے ہیں۔ ان 3 طریقوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور اپنی معلومات میں، اپنے تجربات میں اضافہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو حواس خمسہ کا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، ان کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور ان کے علم کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آس پاس ہی کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ جب حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن عقل بھی ایک محدود دائرے میں ہی علم حاصل کر سکتی ہے، اس کے بعد اس کو وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی ہمارے سامنے اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، اس کی باتوں کو کان سے سنتا ہے، تو لہٰذا اب اس کو کسی عقل کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ حواس سے خمسہ سے اور سپر سینسز سے آدمی اس چیز کو جان لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ یہ انسان پیدا ہوا ہے، اس کو پیدا کرنے کا ذریعہ اس کے والدین بنے ہیں، یہ چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، لیکن عقل سے اس کا اندازہ لگاتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں پر انسانی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہاں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہبری کی اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کو وحی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ حواس سے خمسہ ہم کو نظر آتے ہیں لیکن عقل ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن عقل کے نظر نہ آنے کی وجہ سے کوئی عقل کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی وحی الہی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، عام انسانوں کے سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے عقل کے نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کا انکار کرنا ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ ایک مسئلہ تھا کہ وحی کو کیسے سمجھا جائے، جبکہ جو وحی کرنے والی ذات ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو اس وقت کی جو جدید ٹیکنالوجی اور آلات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کے ذریعے سے وحی کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پر آج ٹیلی فون ہے، اسی طرح آن لائن انٹرنیٹ کی ساری کالنگ، ویڈیو کانفرنس، یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ جب انسان عقل لگا کر، تحقیق کر کے، جستجو کر کے، ریسرچ کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اپنی بات ایک دنیا کے کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے تک پہنچا سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جو قادر مطلق ہیں، وہ اپنے نبی اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام تک اپنے پیغام کو مخفی طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ انسان کو پتہ نہ چل سکے، کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وحی کے لغت میں، ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں جلدی سے، مخفی انداز میں، چپکے سے کسی کو پیغام پہنچانا جس کی اطلاع کسی کو نہ ہو، لغت میں وحی اسے کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں وحی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کسی نبی کی طرف کسی حکم کا ایسے مخفی انداز میں پہنچانا جو عام انسانی عادات کے خلاف۔
قرآن کریم میں یہ دونوں ہی معنی یعنی لغوی ڈکشنری میں جو معنی ہے اور اصطلاح میں ٹیکنیکلی جو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، دونوں ہی معنی میں لفظ وحی کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں وحی کا اطلاق اپنے اصطلاحی اور ٹیکنیکی معنی میں ہوا ہے، یعنی نبی کی طرف حکم کا پہنچانا اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ہی وحی بھیجی جیسے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف اور دیگر نبیوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں وحی کا اطلاق اور بھی معنوں پر ہوا ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے اس کے اوپر بھی ہوا ہے۔ جیسے انسان کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، انسانی فطری الہام جو ہوتا ہے اس کو بھی وحی کہا گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ان کو دودھ پلایا جائے، اور اگر جب کوئی خوف آ جائے، کوئی ڈر محسوس ہو تو پھر انہیں ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ تو یہ الہام تھا، دل میں ڈالی جانے والی بات تھی۔ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف بھی اللہ تبارک تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی اس کے دل میں بات ڈالی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اسی طرح انسان کسی کی طرف اشارہ کرے، اس کو بھی قرآن میں وحی کہا گیا ہے۔ جیسے کہ زکریا علیہ السلام کے یہاں پر بڑھاپے میں ولادت ہو رہی تھی، بچہ پیدا ہو رہا تھا، تو ان کو تو حکم تھا کہ 3 دن تک کوئی بات چیت نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنے جو صحابی تھے، جو ساتھی تھے، ان سے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، تو وہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ بلکہ انسانوں کے علاوہ شیطان بھی اپنے چیلوں کو جو کوئی چپکے سے حکم دیتا ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ اس کے علاوہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی طرف، دیگر مخلوقات کی طرف وحی فرماتے ہیں، ایسے ہی ملائکہ کی طرف، فرشتوں کی طرف بھی وحی فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم وحی کی کیفیات کو جاننے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے جیسے وحی امور غیبیہ میں سے ہے، یہ ہمیں نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ہماری عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کی پوری طرح سے کیفیت کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ احادیث پاک میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وحی جب اپنی اصلی شکل میں نازل ہوتی تھی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب بذات خود کلام فرماتے ہیں تو اس کی ہیبت سے فرشتے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے لیے کلام فرماتے ہیں تو سبھی آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں جیسے کسی چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جا رہی ہو، تو جیسے سخت آواز آتی ہے ایسی سخت آواز آتی ہے، اور پھر اس آواز کی ہیبت سے تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جبریل علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی بے ہوشی ختم ہوتی ہے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربنا، کہ ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بھی کہا ہے ہمارے رب نے حق کہا ہے۔ چنانچہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے حق کہا ہے۔ مغرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله